السلام علیکم۔ کچھ تنہائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے خود کو نہ جان پانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان کو ایگزسٹینشل لونلینے کہتے ہیں، جو کہ سائیکولوجی میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے صغیر صاحب کی ایک بہت ہی عمدہ غزل انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر کچھ بات کریں گے۔ یہ غزل صغیر ملال صاحب کی ہے، جو کہ ایگزسٹینشل کرائسس، آئیڈینٹی کرائسس، سوسائٹیل پریشر، انسان کی آئیڈینٹی کی ٹوٹ پھوٹ کی ایک واضح عکاسی کرتی ہے۔ تغیر صاحب کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنا نہیں رہنے دیتے، شہر ایسے ہیں کہ تنہا نہیں رہنے دیتے۔ یہ جو شعر ہے یہ انسان کی اربن لائف، سٹی والی لائف اور آج کل کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے کہ آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ انسان اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ دور ایسا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ہمارے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جہاں کہیں فری ہو کر بیٹھتے ہیں وہاں کوئی گیجٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یا کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کر پانا بھی ایک کام ہے، یعنی کہ کچھ نہ کرنا اور بالکل خاموشی سے اطمینان کے ساتھ فری ہو کر کسی جگہ بیٹھنا اور کچھ وقت گزارنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے آج کے دور میں۔ یہ آپ کو آسان لگتا ہے لیکن یہ آسان ہے نہیں۔ آج کل کا معاشرہ ایسا ہے، آج کل کی سوسائٹی ایسی ہے، ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو اپنے اندر گم کر کے رکھتی ہیں، اور وہ جو می ٹائم والا ایک آپ یہ کہیں کہ پرسپشن ہے وہ انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اکثر لوگ، جو ایک لوگوں کی کثیر تعداد ہے، وہ اپنے لیے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود میں انٹروسپیکشن کر سکیں اور ایک سیلف اویئرنیس کی جرنی کی طرف جا سکیں۔ تو کسی انسان کو اپنا نہیں رہنے دیتے، شہر ایسے ہیں کہ تنہا نہیں رہتے، یعنی یہ جو نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ انسان کو کبھی بھی وہ تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر اس نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تو انسان اکیلے بیٹھنے کے بعد سوچے گا، اور سوچے گا تو سوال اٹھائے گا، اور جب سوال اٹھائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ان لوگوں پر سوال اٹھائے گا جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے۔ اسی لیے وہ لوگوں کو کبھی روٹی، کبھی کپڑا، کبھی مکان اور اس طرح کے مسئلے مسائل میں الجھا کر رکھے۔ دائرے چند ہیں گردش میں ازل سے جو یہاں، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ دنیا کے اور کائنات کے نظام کی وہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے نظام میں، اس دنیا کے نظام میں، جو کہ ہمیشہ سے ہیں۔ کچھ سسٹم ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے موجود ہیں، ازل سے موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے کوئی بھی چیز یہاں پرماننٹ نہیں رہتی، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، کیسا بھی دور ہو، کوئی بھی چیز یہاں پر پرماننٹ نہیں رہتی۔ یعنی ہر چیز نے چینج ہونا ہوتا ہے ایک مخصوص وقت کے بعد۔ کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہنے دیتے۔ یعنی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن نظاموں میں رہ رہے ہیں، اس میں بعض ایسی کنٹرولنگ لوگ موجود ہیں، ایسی اتھارٹیز موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے تمام راستے بھی بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو بعض ایک لوگ آپ کے اراؤنڈ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کبھار آپ کے اوپر ہر دروازے کو بند کر دیا ہوگا، ہر راستے کو بند کر دیا ہوگا، اور پوری کوشش کی ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہ بچے۔ لیکن ایسے لوگ اور ایسے نظام بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہنے دیتے، ان سے بچنا کے بچھاتے ہیں پناہیں پہلے، پھر یہی لوگ کہیں کا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ بعض ایک لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ آپ، کہ ہم، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں شیلٹر دیں گے، وہ کبھی ہمارے کام آئیں گے، وہ کبھی ہمارے لیے کچھ فائدے مند ثابت ہوں گے، مفید ثابت ہوں گے۔ لیکن اصل میں اس ڈھونگ کی آڑ میں وہ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتے، وہ ہمارے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان سے بچنا کہ بچھاتے ہیں پناہیں پہلے، لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے لیے شیلٹر بچھا رہے ہیں، پھر یہ لوگ کہیں کا نہیں رہنے دیتے۔ جس کو احساس ہو افلاک کی تنہائی کا، دیر تک اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ نظام ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی شخص کو تنہا نہیں رہنے دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان نظام میں گم ہو کر رہے۔ لیکن ایسا شخص جس کو، جو اس سوچ بچار کی طرف جانا شروع ہو جائے، اس رستے کی طرف چلنا شروع ہو جائے، سیلف اویئرنیس کی جرنی کی طرف چلنا شروع ہو جائے، تو پھر نظام ایسا ہے کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں روڑے اٹکائے، اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے، اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے۔ واقعی نور لیے پھرتے ہیں سر پہ کوئی، اپنے اطراف جو سایہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے، جن کے سر پہ نور ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے آس پاس نور تو کیا، وہ کسی قسم کا سایہ تک بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا، یہ تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو رہا ہے، یہ تو بڑا مشہور آدمی ہے،
جو لوگوں کے لیے اتنی اچھائی کرتا ہے، لوگوں کے اتنے کام آتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس پورے ڈھونگ کی آڑ میں لوگوں کے لیے انتہائی برا ثابت ہوتا ہے۔ زندگی پیاری ہے لوگوں کو اگر اتنی ملال، مکتا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی پیاری ہے لوگوں کو اگر اتنی ملال، کیوں مسیحاؤں کو زندہ نہیں رہنے دیتے؟ ہمیں تو ان مسیحاؤں کی قدر کرنی ہے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتی، تو ہم اسی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ یہ بات آپ اور میں اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایسے شخص کو آپ یقین کریں کہ زندہ تک نہیں رہنے دیتے، اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ جو کوئی آؤٹ آف دا باکس بات کرے، جو آپ کو کوئی رستہ دکھائے، جو آپ کے لیے بہتری کی بات کرے، ہمیشہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیشہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوگا، اس کا اپنا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوگا، ورنہ یہ ہمارے لیے کیوں ایسی کوئی بات کرے گی؟ اس کا جینا ہم مشکل کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن من حیث القوم ہمارے اندر یہ برائی ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں، کسی کے بھی شکر گزار نہیں ہیں۔ تو شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور ایسے مسیحاؤں کا دامن تھام کے رکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔